سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس زمانے سے درود پڑھا جا رہا ہے جب زمانہ ہی پیدا نہ ہوا تھا، اور ان جہانوں میں پڑھا جا رہا ہے جہاں بھی پیدا نہ ہوئے تھے، اور اس وقت تک پڑھا جاتا رہے گا جب وقت خود بھی نہیں رہے گا۔ ہر شے کا خاتمہ ہے مگر درود و سلام بر مصطفیٰ کا خاتمہ نہیں ہے، نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے، اگر معلوم ہے تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور اس غیر کی طرف دھیان نہ کرے نگاہیں جس کو دیکھنے سے حرام، گناہ اور شہوت داخل ہوتی ہے۔ کان سے بھی حرام آتا ہے، نگاہ سے بھی حرام آتا ہے، زبان سے بھی حرام آتا ہے، ہاتھوں سے بھی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، پیٹ میں بھی حرام جاتا ہے، قدم بھی حرام کی طرف اٹھتے ہیں، دل و دماغ سے بھی حرام کی راہ کھلتی ہے۔ ظاہر و باطن کا ہر عضو حرام کے لیے ایک دروازہ رکھتا ہے اور حلال کے لیے بھی دروازہ رکھتا ہے۔ میرے بیٹے بیٹیوں، حرام پر ہر دروازہ بند کر دو، صرف حلال کے، عفت کے، طہارت کے دروازے کھول۔ کریم کا مسند میں نے مرتب کیا ہے، یہ بھی اسی 60 جلدوں کے انسائکلوپیڈیا کا حصہ ہے۔ کتب حدیث کا جو جتنا ذخیرہ ہے اہل سنت کا، اس ذخیرہ سے 15,000 احادیث جمع کی ہے۔ میں نے کوئی لگ بھگ 15 سال کام کیا ہے۔ ہماری کتب حدیث میں ہمیشہ بیان کیا جاتا تھا کہ 550 حدیث سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کی۔ امام احمد بن حنبل اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کا عدد بڑھا کر 900 سے 1000 تک روایت کیا۔ کرامتیں سن لی، واقعات سن لیے، نعرے لگا لیے، اگر عادات وہیں کی وہیں جمی رہی، اخلاق نہ سنورے، اللہ کی طرف دل میں رجوع پیدا نہ ہوا، مخلوق کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور معاملہ بہتر نہ ہوا، تو باقی سارا کچھ جو بیٹھ کے کہیں گے سنیں گے یہ گپ شپ ہے اور ایسی لفظی لطف اندوزی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا اللہ والوں کا ذکر کریں، فرمایا ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے، ان کا کلام سنو تو علم اور حکمت میں اضافہ ہو، ان کا عمل دیکھو تو آخرت کی رغبت میں اضافہ ہو۔ بازو مبارک اور سینہ مبارک، جسم کے اوپر زیادہ بال نہ تھے، بہت تھوڑے، نفیس لکیر تھی، ہتھیلیاں فراخ تھیں، یہ کلائیاں دراز تھیں، انگلیاں لمبی تھیں، آپ کے اعصاب برابر تھے، پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ ذرا گہرے تھے، مگر جب چلتے تو بالکل سارے تلوے اس طرح زمین پہ نہیں لگتے تھے، تھوڑی سی درمیان میں اونچائی تھی۔